چھوٹا سا کمیونٹی سینٹر جہاں پر کچھ کتابیں ہوں، جہاں دوست آ کر مل بیٹھے اور ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کریں، محفل کریں، ملاقات کریں، چائے کا کپ یا چھوٹی سی گرین ٹی، کچھ بھی، لیکن زیادہ تکلفات میں نہ پڑے۔ دیکھو یہاں پر تو ہمیشہ ہمارے حضرت کے زمانے میں یا جو ہے وہ شام کے ٹائم بالکل سادہ سے چاول ابال کر پیش کیے جاتے تھے۔ تو لوگوں نے عرض کیا، مولانا جانور صاحب نے مجھے بتایا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو ان کے بلند درجات کرے سے، انہوں نے مجھے بتایا کہ لوگوں نے آ کر عرض کیا، لوگ آتے ہیں یہ چاول بڑے سادہ سے ہیں تو ان میں کچھ بہتری ہو۔ تو حضرت نے ان کو جواب دیا، بھائی ہمارے مرشد کا لنگر ہے، اسی رنگ میں جاری ہے، اگر اللہ کسی کو توفیق دیتا ہے تو اس میں بھلے گھی ڈال دیں، بھلے اس میں گڑ ڈال دیں، کسی کو کوئی منع تو نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی سادگی ہوگی اتنی اس میں برکت ہوگی۔ ویسے بھی ہماری قوم اسراف اور ضیاع کرنے میں مشہور ہے۔ ہم گئے تھے باہر کسی ملک میں، تو ایک دوست نے بتایا کہ صحیح ایک شخص نے کسی ہوٹل میں جا کر آرڈر کیا، تو جس طرح ہمارا معمول ہے بہت سارا کھانا اس نے منگوا لیا۔ یہ ایک خراب عادت ہے۔ اس نے تھوڑا بہت کھانا کھایا اور بہت سارا کھانا چھوڑ کر جانے لگا۔ تو کوئی وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہاں کا وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا، اس نے کہا جب تجھے بھوک نہیں تھی تو اتنا سارا کھانا تم نے آرڈر کیوں کیا؟ یہ اتنی چیزیں تم ضائع کرو گے؟ میں نے زندگی میں ایسا مثال نہیں دیکھا۔ اس نے کہا میں پولیس کو فون کرتا ہوں۔ اس ملک میں اس نے اس کو کہا میں پولیس کو فون کرتا ہوں کہ یہ اتنا کھانا ضائع کر رہا ہے۔ تو وہ ہمارا بھائی، وہ پاکستانی تھا، وہ بڑا شرمندہ ہوا، اس نے کہا بھائی مجھے سے غلطی ہو گئی ہے، میری تو یہ پرانی عادت ہے، لیکن آئندہ میں نہیں کروں گا، یہ سارا کھانا میں گھر لے جاتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسراف اور ضیاع کرنا یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اسراف اور ضیاع کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی قرار دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کام ہو اس میں سادگی ہو۔ اگر آپ کو شوق ہے تو آپ چنوں میں بھی پلاؤ بنا سکتے ہیں، آپ اس سے بھی یعنی کہ سادہ چیز رکھیں، لیکن آپس میں بیل جوڑ رکھیں، ملیں، اس توقع سے نہیں کہ مجھے اپنے بھائی سے کوئی کام نکالنا ہے، اس توقع سے کہ مجھے اپنے بھائی کے کام آنا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ اور کسی سے شکوہ شکایت نہ ہو۔ اے فقیرو یاد رکھو، کسی سے اس فقیر نے میرا یہ کام نہیں کیا، اس دوست نے میرا یہ کام نہیں کیا، اس نے میرا یہ کام نہیں کیا، کبھی بھی نہیں۔ ہمیشہ اللہ کے حق کا شکر ادا کریں جو کہ میرے نبی کی سنت ہے، اور محنت کریں۔ صبح میرے اسائی نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ تجارت کریں، ملازمت کریں، کاروبار کریں، زراعت کریں، لیکن بیٹھے نہیں، کام کریں، دست وقار دل بیار، ہاتھ کار کی طرف اور دل یار کی طرف۔ تو میڈیکل کیمپ اور یہ بلڈ کے حوالے سے، ڈونیشن کے حوالے سے دوستوں نے بات کی، مجھے امید ہے کہ صوبائی باڈی اس طرف بھی توجہ دے گی کہ چھوٹے چھوٹے سیمینار منعقد کیے جائیں گے جس میں ہم نوجوانوں کو بتا سکیں گے کہ آپ نے تعلیم تو حاصل کر لی ہے، اب عملی زندگی میں آ گئے ہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کاروبار کر سکتے ہیں، تو کون سا کاروبار کر سکتے ہیں؟ کس طرح کا کام، چھوٹے پیمانے پر کس طرح کا کاروبار کر سکتے ہیں؟ تو انشاءاللہ ہم مل جل کر ایسے سیمینار بھی منعقد کریں گے تاکہ ہمارے نوجوان صرف گورنمنٹ کی ملازمت کی طرف نہ دیکھیں بلکہ میری نبی کی سنت میں تجارت بھی کریں۔ اور انشاءاللہ جتنے فقیر خود کفیل بنیں گے اتنی ان کی تقریر میں واعظ میں اثر ہوگا۔ اگر دل میں طمع ہوگی، لالچ ہوگی تو اس بات میں اثر بھی وہی ہوگا۔ اگر دل میں خلوص اور سچائی ہے اور کوئی طمع اور لالچ نہیں ہے تو پھر اس کلام کا اثر بھی کچھ اور ہوگا۔ اور خود کفیل ہونے کے بعد میرے نبی علیہ السلام کی سنت میں آپ اس قابل بنیں گے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ تو آخر میں طریقہ ذکر کہ یہاں دل ہے، دل میں توجہ رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ مرد خواتین سب کو ذکر کی اجازت ہے، تمہاں کل بھی ذکر کہو، ہر وقت دل میں اللہ کے یاد کہو، اللہ اللہ اللہ۔ مراقبہ کہو، نماز 5 وقت ادا کہو، صحبت میں اچ ونج رکھو، اے وفدن جو تبلیغی وفود سلسلے کے انجام بدایو، جماعت اصلاح المسلمین، روحانی طلبہ جماعت، علماء سگنن جے
کہ آفرین ہو جی کہ بہتر کا بہتر کم کر پہ اللہ وہاں کی جزائے خیر عطا فرمائے جی کہ دوست دعاؤں پڑھنا چاہیں کوئی دعاؤں پڑھی سکن تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ